احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من أجوز به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور النور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 12۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو خصائص عطا فرمائے ہیں اور جو فضائل و کمالات ہبہ کیے ہیں، علم غیب شریف ان میں سے ایک ممتاز معجزہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ممتاز شان ہے۔ اس سے قبل 11 قسطیں تم نے سماعت کی ہیں، آج کی گفتگو بھی اسی مسئلہ سے متعلق ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اس کی متعدد اقساط آئیں گی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ شریف میں آپ کی معاذ اللہ گرفتاری پر انعامات کا اعلان ہو چکا تھا، تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حالت کفر میں تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب میں پہنچنے کے پر ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، انہوں نے اپنی طرف سے معذرت کی، گھوڑا پھر نکلا۔ متعدد بار ایسا ہوتا رہا اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل پہ جلوہ گر ہو گئی۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، کیف بک اذا لبست سواریا کسرا، اس وقت اے سراقہ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ یہ خبر جب دی گئی تھی تو اس وقت ہجرت مدینہ شریف کا ابتدائی مرحلہ تھا اور کسرا کے کنگن اور کسرا کے خزانوں کی فتح کا جو معاملہ تھا وہ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی سال بعد اس کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور اس پر رب کائنات جل جلالہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے رب نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو کتنے وسیع علوم غیب عطا فرمائے ہیں۔ بہقی میں جس مقام پر یہ حدیث شریف آتی ہے تو وہاں یہ الفاظ موجود ہے کہ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ کنگن پہنچے اور آپ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے، بالغ منکبہ ہے، وہ اتنے زیادہ کنگن تھے کہ وہ کندھوں تک پہنچ گئے، یعنی دونوں بازو بھر گئے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا الحمدللہ الذی صلبہما کسرا والبسہما سراقہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے یہ کنگن کسرا سے چھین لیے ہیں اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کیف بکا، اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھا جائے تو اس میں کئی اخبار غیب تھیں۔ یا سراقہ بن مالک، آج تم ہمارے خلاف جنگ اور ہماری دشمنی میں چلنے پر انعام کے طلبگار تھے اور اس لیے تم مسلسل گھوڑا دوڑا رہے تھے، اور اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جس وقت تم میرے عشق میں میرے دشمنوں کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہوگے۔ حالت کتنی تمہاری تبدیل ہو چکی ہوگی اور اس وقت حالات کتنے بدل چکے ہوں گے کہ آج تو ہم جو ہمارا گھر ہے مکہ شریف، اس کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا عروج ہوگا اسلام کا کہ جب ہم کافروں کے گھروں میں ان کا تعاقب کریں گے اور وہاں تک کسرا کی فوجوں تک ہمارے سپاہی پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کیا شان ہوگی اسلام کے عروج کی اور کیا مرتبہ ہوگا، اس وقت کس حیثیت سے شوقت اسلام ہوگی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے مستقبل کے حالات کو دیکھ لیا۔ فتوح فارس اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مال غنیمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مال غنیمت کی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اس وقت کیا شان ہوگی جس وقت فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور کیسر اس حد تک مغلوب ہو چکا ہوگا کہ اس کو اپنے ہاتھوں کے کنگن دینا پڑ جائیں گے، اور اس وقت اس تخت پر کہ جس پہ آج کسرا بیٹھا ہوا ہے اس پر میرے غلام اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر محض ایک کنگن کے آنے کی خبر نہیں تھی، بلکہ اسلام کی فتوحات کی خبر تھی، اور جس کو پوری تاریخ نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص اس وقت یہ کہنا کہ جب بظاہر حالات یہ ہے کہ خود اپنے گھر کو چھوڑ کے اور جگہ پہ منتقل ہو رہے ہیں، اور اس وقت ایسے جذبات کا اظہار یہ کسی خام خیالی کی وجہ سے یا محض کسی بہم کی وجہ سے ان کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ نبوت کا زور تھا کہ جس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ اگرچہ آج میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے اپنے ہی شہر اور اپنے ہی گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر اسی میں فاتحانہ داخل ہوں گا اور یہ ساری زمین میری ہوگی، اور پھر حجاز سے میرے لشکر آگے نکلیں گے، اور پھر ایران کا علاقہ بھی میرا ہوگا، اور پھر ایران سے آگے بڑھ کر یہ اسلام بر صغیر تک پہنچ جائے گا اور پوری کائنات میں پھیلے گا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹن کے ماحول میں یہ بہت بڑی خبر دے کر اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کا اتنا مجھے سہارا ہے اور اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ ان حالات سے میں گھبراتا نہیں ہوں، میں وسیع فتوحات کو دیکھ رہا ہوں اور اسلام کے لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے کنگنوں کی بات کی۔ وہ کسرا بن ہرمز اس وقت تھا، وہ تو فوت ہو گیا، لیکن یہ کنگن اسی کے تھے جو اس کے ورثہ میں بعد میں اس کے بیٹے کے پاس تھے، اور وہی کنگن یا رہے تھے۔ اگرچہ وہ کسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا وہ مر چکا تھا، لیکن کنگن وہی تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ کسرا کے کنگن میرے غلام کے ہاتھ میں ہوں گے،
یہ اس لحاظ سے بھی خبر بڑی عجیب تھی کہ جس امت پر سونا پہننا حرام کیا ہے اس امت کے ایک فرد کے لیے ہی کسرا کے کنگن پہنانے کی خود خوشخبری دے رہے ہیں۔ امام زرقانی نے اس مقام پر مواہب الدنیا کی شرح میں باقاعدہ بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ محبوب علیہ السلام کا اختیار بھی ہے، جسے چاہے جو چاہے پہنا دے، جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ کسی کے لیے ریشم پہننا اوروں کے لیے حرام ہے مگر کسی کے لیے حلال بھی کر دیا ہے۔ قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کرنا یہ ناجائز ہے، پہلے نماز ہوگی پھر قربانی کا جانور ذبح ہوگا، لیکن کسی صحابی کو اجازت پہلے کے بھی دے دی ہے اور پہلے ذبح کیا ہے وہی قربانی قرار پائی ہے۔ ایک یہ بھی انداز تھا، اور دوسرا کہتے ہیں تحقیق معجزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کنگن پہنا رہے تھے اس وقت ذہن میں تھا کہ سونا ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن مجمع میں اعلان کر رہے تھے لوگوں اگرچہ یہ حرام ہے مگر ہم نبی علیہ السلام کے معجزہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہنا دیے اور پھر خود حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب پہنے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کل اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سراقہ یہ کنگن پہن کے اب اللہ کی بلندیوں کے نعرے لگاؤ، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے کنگن پہن کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر کے سچا ہونے پر رب کی توحید کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ سچا رب ہے جس کے وعدے سچے ہیں اور جس کے محبوب علیہ السلام کے وعدے بھی سچے ہیں، کہ وہ خزانے بھی فتح ہو گئے ہیں اور اللہ نے وہ وقت ہمیں عطا فرمایا ہے کئی سال پہلے جس کی خبر عطا فرمائی گئی تھی۔ اس کے بعد کنگن اتارے اور ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے علوم غیب کا ایک تسلسل ہے کہ جس جہت بھی توجہ فرماتے ہیں یہ ساری غیب کی باتیں ان کے سامنے حاضر ہوتی ہیں اور جس کا چاہتے ہیں اللہ کی اذن سے اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسجد میں بیٹھے تھے، حج کا وقت تھا کہ دو صحابی آ گئے، ایک ان میں سے انصاری تھے اور دوسرے ثقفی تھے، اور دونوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان شئتما ان اخبرکما بما جئتما، اگر تم چاہو تو تمہارا مسئلہ جو ذہن میں ہے اور تمہارا سوال جو دل میں ہے تم اس کا اظہار نہ کرو، میں خود ہی سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر وہی حجۃ الوداع مسجد منا میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، یہ ایک انصاری اور ایک ثقفی دونوں آئے ہیں۔ ثقفی اور انصاری جب انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بھی پیشکش فرما رہے ہیں صرف تمہیں جواب ہی نہیں دوں گا بلکہ میں تمہارا سوال بھی تم کو سناؤں گا۔ تو ثقفی کہنے لگے انصاری سے کہ تم ہمارے مہمان ہو کیونکہ تم مدینہ شریف سے آئے ہوئے ہو، اس واسطے پہلی باری میں آپ کو دیتا ہوں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب مجیب کا دربار ہے، ویسے تو سوال پر بھی جواب مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، لیکن آپ کا دریا رحمت جوش میں ہے کہ سوال بھی خود ہی بتاؤ گے جواب بھی خود ہی بتاؤ گے، تو پھر بتا دو کہ میرے دل میں کیا تھا، میں کس چیز کو پوچھنے آیا ہوں، میں کیا پوچھنے آیا ہوں اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جئتنی، تم میرے پاس آئے ہو، تسألو کہ تم پوچھو، ان مسجدک من بیتک، تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب میں گھر سے نکلا ہوں اور میرا بیت الحرام گھر سے نکلا ہوں اور میرا ارادہ تھا بیت الحرام کی طرف جانے کا، اس وقت جب میں گھر سے قدم اٹھا کے چل رہا تھا یا میری اونٹنی چل رہی تھی، مالکا مالی فی ہے، مجھے یہ بتا دو کہ اس میں میرے لیے اجر کتنا ہے۔ تمہارے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے باہر آتا ہے اس کو حج کے سفر پر ابھی پہنچا نہیں کعبۃ اللہ میں، راستے میں موجود ہے، اس کو راستے کے سفر پر کتنا اجر ملے گا۔ فرمایا یہ پہلا سوال تھا تمہارے دل میں۔ دوسرے نمبر پر وَأَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ، طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی تمہارے دل میں سوال تھا کہ ان رکعتوں سے کیا ملتا ہے اور ان کا اجر کیا ہوتا ہے۔ مالی فیہما، کہ ان دونوں میں میرے لیے اجر کیا ہے، تم دوسرا یہ سوال کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر تیسرا سوال بھی تمہارے ذہن میں تھا
ان السعی بین الصفا والمروہ، کہ صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے اس سعی پر بندے کو اجر کیا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا سوال بھی تمہارے ذہن میں موجود تھا، وہ کیا؟ فرمایا ان الوقوف عشیۃ عرفہ، 9 ذی الحج کو جو میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، اس وقوف کے بارے میں بھی تم پوچھنا چاہتے تھے کہ اس میدان میں ٹھہرنے پر بندے کو اجر کیا ملتا ہے۔ ایک جگہ ہے وہاں چلا جانے سے حج ہوتا ہے، اس میں اجر کیا ہے، فضیلت کیا ملتی ہے، اور اللہ ان بندوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کو کیا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا صرف یہاں تک نہیں، اور سوال بھی تمہارے ذہن میں تھا، وہ کیا؟ فرمایا ان رمی کل جمار، جو جمروں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تمہارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایک بے جان پتھر کو پتھر مارنے سے ملتا کیا ہے؟ تم مانتے تو ہو مگر اس کا ثواب ہے وہ تم پوچھنا چاہتے ہو، یہ بھی تمہارے ذہن میں موجود تھا۔ وہ ان نہر کا، اور جو تم اس دن پھر قربانی کرو گے اس قربانی میں کیا ملے گا، اور اس کے بعد فرمایا ان حلاقی کا رأس کا، پھر جو سر کا حلق کراؤ گے اس میں تمہیں کیا ملے گا، یہ بھی تمہارے ذہن میں تھا۔ میرے صحابی ایک سوال نہیں، یہ سارے سوال لے کر تم میرے پاس پوچھنے آئے ہو، لو اب میں ان سب کے جواب عطا فرماتا ہوں۔ اب دیکھو، ایک غیب کی خبر نہیں، 2 نہیں، مسلسل 1-2 سوال نہیں، ان کے ذہن کے جتنے خاکے تھے، ان کے دل میں جتنے سوال تھے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب ان کو بیان فرمایا ہے، اور بیان کرنے کے بعد پھر ان کا جو اجر ہے اس کو بھی آپ نے اعلان فرما دیا ہے۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ یہ سوال تھے، تو اب جن کے دل میں تھے ان کی گواہی سنو۔ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، یہ وہ سوال تھے، یہی تھے کہ جن کو میں پوچھنے کے لیے آیا تھا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، یہی سوال تھے جو میں پوچھنے آیا تھا۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات بیان کی ہے، ایک نہیں متعدد بیان کی ہے، اور جو دل میں سوال لے کر آئے تھے وہ پکے امتی ہیں، وہ کچے عقیدے والے نہیں ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے۔ میرے محبوب، جو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو میرے دل میں نہ ہو اور آپ نے بیان کر دیا ہو، اور ایک بھی ایسا نہیں جو میرے دل میں ہو اور آپ نے بیان نہ کیا ہو۔ جو کچھ دل میں تھا آپ نے سب کچھ ہو اتنا ہی بیان فرمایا ہے۔ زرقانی نے مواہب الدنیا میں بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، مواہب الدنیا کی شرح میں جو 10ویں جلد ہے، اور خود مواہب الدنیا کے اندر بھی تفصیل یہ موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سن لو تمہارے سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ اور اتفاق سے ہماری یہ قسط اس موسم میں آئی ہے کہ جس میں حاجی اسی مقدس دیش کا سفر کرنے والے ہیں، اور ان کے قدم اس طرف اٹھ رہے ہیں، اور یہ پیغام ہے کہ ان کو ہر قدم پہ، اور ان کی سواری کے ہر قدم پہ، اور آج کی موجودہ سواریوں کے ٹائر چلنے پر ہر ٹائر کی گردش پہ ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، میرے صحابی سن لو، فلم ترفع ناکاتوں کا کفن فلم تداہا، تمہاری سواری فلم تدا ناکاتوں کا کفن فلم ترفع، جتنی بار تمہاری اونٹنی اپنا قدم زمین پہ رکھے گی اور جتنی بار اٹھائے گی، ہر قدم پر خالق کائنات تمہارا ایک گناہ معاف فرمائے گا، ہر قدم پر خالق کائنات جل جلالہ تمہارا ایک درجہ اونچا کر دے گا، ہر قدم پر رب ذوالجلال تجھے ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا۔ جتنے قدم تمہاری اونٹنی چلتی جائے گی، جتنا سفر طے کر کے تم پہنچو گے، جتنی دور سے کوئی آئے گا اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا، جتنا کوئی زیادہ مشقت سے پہنچے گا اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تھا تمہارے پہلے سوال کا جواب کہ جب کوئی شخص آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا ابھی کعبے میں پہنچا نہیں، ابھی وہ حرم کی سرزمین تک پہنچا نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ راستے میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ فضول ہے۔ فرمایا نہیں فضول نہیں ہے، جب تم اس مقدس دیش کی نیت سے چل نکلے ہو، خالق کائنات جل جلالہ تمہاری سواری کے قدموں کی گنتی پر تمہیں ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ طواف کریں گے تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ رقبۃ من بنی اسماعیل علیہ السلام،
فرمایا 2 رکعت پڑھو گے تو عام غلام کے آزاد کرنے کا ثواب نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا اگر کہیں کسی نے غلام بنا لیا ہو ان کی اولاد میں سے، اس کو آزاد کرنے کا جو اجر ہے وہ خالق کائنات تمہیں طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے پر عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا تم نے تیسرا پوچھا تمہارے دل میں جو تھا کہ یہ دوڑنا صفا مروہ میں اس میں کیا ملتا ہے، چکر لگا رہے ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کعت کے 70 رقبہ، اگر یہ تم سعی پوری کرو گے تو پھر 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا تم پوچھ رہے ہو تمہارے دل میں تھا کہ عرفات کا میدان اس میں جا کے بیٹھ رہنا اور اس میں وقوف کرنا اس میں کیا ملتا ہے، اور بالخصوص کیونکہ وقوف کا وقت جو ہے وہ پچھلے ٹائم کا ہے، پہلے پہنچنا یہ احتیاط ہے۔ فرمایا عشیۃ وقوف عرفہ، اس شام اور پچھلے پہر عصر کے وقت کی جو وقوف کی گھڑیاں ہیں ان کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ملتا ہے۔ فرمایا جب وہ لمحہ آتا ہے ان اللہ یباہی بکم، اللہ تمہیں دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے ان ہؤلاء جاؤنی شأسا غبرا، فرشتوں دیکھو یہ میرے پاس آئے ہیں، جاؤنی میرے پاس آئے ہیں، کیسے رب پراگندہ حال بھی ہے، ان پر غبار بھی لگا ہوا ہے، یہ سفر کر کے پہنچے ہیں اور مخصوص ایک لباس ہے اور پراگندگی ہے جو احرام کی پابندیوں کی وجہ سے پائی گئی ہے۔ فرمایا یہ آئے ہیں اور کیا ہے، فرمایا یہ امید رکھتے ہیں رحمتی و مغفرتی، یہ میری مغفرت کی امید لے کے آئے ہیں اور میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں۔ فرشتوں دیکھ لو یہ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، مجھے آواز دے رہے ہیں اور مجھے لبیک اللہم لبیک کے ساتھ میرے دربار میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اب سن لو، مینا میں بیٹھے ہیں اور وہ دونوں سائل پہنچے ہوئے ہیں، اب خطاب کے سیغے کے ساتھ فرمایا رب یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کتنے گناہ ہیں؟ فرمایا ان کانت ذنوبکم مثل عدد الربال وزبد البحر، اگر تمہارے گناہ اگرچہ وہ ریت کے ذرات جتنے ہوں یا سمندروں کی جھاگ جتنے ہوں وہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ افیدو یعنی یہ عرفہ کی شام جو ہے، افیدو اب واپس چلے جاؤ، مغفور لکم تمہیں بخش دیا گیا ہے، والمن شفعتم صرف تمہیں نہیں جن کی تم نے سفارش کی ان کو بھی بخش دیا گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا تم نے جو پوچھنا تھا وہ تمہارے دل کا سوال بھی میں نے بیان کیا اور جو عرش سے فیصلے ہونے تھے وہ جواب بھی میں نے بیان کر دیے کہ رب کائنات اس وقت کیا دیتا ہے، کیا عطا کرتا ہے۔ یہ ہم جہت خبریں دینے والے ان کے بارے میں یہ کوئی کہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، معاذ اللہ اس بندے کا ایمان کیسا ہوگا۔ صحابی دیکھ رہے ہیں ہم نے پوچھا نہیں صرف آئے ہیں، تو ہمارے سوالات کو بھی بیان کر دیا ہے، جوابات کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ بندے کے دل میں کیا ہے اور مولا کی طرف سے عطا کیا ہے، عرش کے فیصلے بھی بتا رہے ہیں اور فرش والوں کے دلوں کی خبریں بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جس وقت تم جمروں کو مارتے ہو، فرمایا بکل حسات تکفیر و کبیرات، ہر کنکری پر ہر کنکری ایک کبیرہ گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ جب جمرے کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ہر کنکری اس بندے کے ایک کبیرہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو اسے سرزد ہو چکا تھا اور جس کا بھاری بوجھ تھا اس بندے پر۔ ہر کنکری جو شیطان کو ماری جا رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ پتھر کو ٹکرا رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والے کے یہ فیصلے ہیں کہ تم جس وقت کنکری مارو گے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، معمولی سی جس وقت جنبش تمہارے بازو کو آئے گی کندھے سے گٹھڑی گناہ کی نیچے گر جائے گی اور وہ کبیرہ گناہ جو تھا تمہاری ایک کنکری ایک کبیرہ گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ قربانی کا اجر ویسے بھی بیان فرما دیا تھا، فرمایا جب اس کی حلق سے قطرہ ٹپک کے نیچے گرے گا زمین پر بعد میں پہنچے گا اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جائے گا، اگر خلوص سے ہے تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ سر کا حلق جو ہے اس میں کیا ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بال کے بدلے میں پہلے وہاں جو قربانی کا جانور ہے اس کے بالوں کے لحاظ سے نیکیاں ہیں، لیکن یہ جو سر کا حلق کرا رہا ہے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا۔
ہر بال کے بدلے اس گناہ معاف ہوگا. اور پھر خود ہی سوال کر کے جواب دے دیا. فرمایا اگر کسی کے گناہ اس کے بالوں سے تھوڑے ہوں، گناہ تھوڑے ہیں اور بال سر پہ زیادہ ہے، اور بال سے مراد ہر وہ معمولی سی جو اس کے سر پہ ایک چیز ہے، اس کی ایک ایک جو رگ و ریشہ کے لحاظ سے وہ پورا بال نہ بھی ہو، وہ بندہ گنجا ہے، اس کے بال کی جگہ جو بالکل معمولی سا ریشہ ہے اس کے اترنے پر بھی اس کی نیک کو ایک بدی معاف ہو جائے گی، ایک گناہ معاف ہو جائے گا. اب فرمایا اگر اس کے گناہ تھوڑے ہو اور بال زیادہ ہو تو پھر کیا باقی جو گناہ معاف ہونے کے بعد جو بال بچ جائیں گے وہ رائے گاہ چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ اس کی مستقبل کی نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے گا. یدہ کرو لک، فرمایا وہ تمہارا جو پیشگی ذخیرہ ہے وہ بعد میں نیکیوں کی شکل میں تمہیں ملتا جائے گا. جو گناہ ہو چکے تھے ان کی معافی کے لیے ایک ایک بال سبب بنتا گیا. فرمایا اب جس وقت یہ سارا معاملہ گزر گیا، آخر میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات میں ایک چیز نہیں تھی، جواب میں وہ بھی ذکر فرما دی. اور یہ فیاض بارگاہ کا فیض ہے کہ جتنا تم لے کے آئے تھے اتنے نہیں اور بھی عطا فرمائیں گے. تمہارے سوالات تو ختم ہو گئے اسی پر کہ حلق جب کراتے ہیں تو کیا ملتا ہے، فرمایا ہم نے وہ جواب پورے کر دیے. اب میرے سے حبہ سن لو، وہ طواف جو آخر میں کیا جاتا ہے، جب طواف ودا کیا جا رہا ہے، وہ طواف جو آخر میں ہو رہا ہے جس وقت گناہ جھڑ رہے ہیں یا طواف صدر بھی ابھی باقی ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم طواف صدر یا طواف ودا تو ایک ہی طواف کا نام ہے، اور طواف رکن جو ہے ان کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اب جب یہ بندہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کے کندھوں پر ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بندے جو کچھ تیرے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے، اب پھر بھی تو عاجزی سے رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور تو خالق کائنات سے معافی مانگ رہا ہے. عمل، اب عمل کر مستقبل کے لیے. تمہارا ماضی درخشاں ہو گیا، تمہارا ماضی بالکل صاف ہو گیا، تمہارے ماضی کے گناہ بالکل دھل گئے. اب یہاں سے جو عمل شروع ہو رہا ہے یہ عمل اب سارا مستقبل کے لیے ہے. اب مستقبل کی عظمتیں دینے کے لیے اللہ نے یہ طواف رکھا ہے جس کی وجہ سے اب واپس لوٹے گا تو صورتحال کیا ہوگی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یومن ولدت امہ، یوں لوٹ رہا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. صحابی آئے ہیں، ان کے دل میں سوالات ہیں، محبوب علیہ السلام نے خود پیشکش کر دی ہے. اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے اور جواب بھی بتاتا ہوں، اور سوال بھی بتائے ہیں جواب بھی بتائے ہیں. اور صحابی نے اللہ کی قسم اٹھا کے نعرہ لگایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے کہ جو میرے دل میں نہ ہو وہ آپ بیان کر دیں اور جو دل میں ہو وہ بیان نہ کریں. ایسا ہرگز نہیں ہوا، جتنے سوال تھے آپ نے وہ سارے بیان فرما دیے ہیں. اب کہنے لگے کہ سقفی اب تمہاری باری ہے، تم پوچھ لو، کیونکہ دونوں کے لیے فرمایا تھا. اور یہ شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کے علم کی کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو جو گیس سے کوئی پہچانتا تو سمجھتا شاید دونوں مشورہ کر کے ایک ہی بات پوچھنے آئے ہیں. فرمایا نہیں، اس کے سوال جدا تھے، تمہارے سوال جدا ہیں. اب سختی تم پوچھو تو میں بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا تھا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں. فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے تو چہرے کے دھونے پر اجر کیا ملتا ہے؟ جب ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو ہاتھوں کے دھونے پر اجر کیا ملتا ہے؟ جب سر کا مسح کیا جاتا ہے تو اس پہ بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب قدم دھوئے جاتے ہیں تو اس پر بندے کو کیا ہوتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اذا اغتسلت وجهك انتصرت الذنوب من اشفار عینیک. میرے صحابی جب تم وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتے ہو تو تمہاری پلکوں کے نیچے سے گناہ بہ کے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا اغْتَسَلْتَ يَدَيْكَ، اور جب تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انتصرت الذنوب من اظفار يديك، تمہارے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ بہ کے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَكَ انتصرت الذنوب من رأسك، جس وقت سر کا مسح کرتے ہو اور اس مسح کے ساتھ سر کے سارے گناہ چڑھ جاتے ہیں. وَإِذَا اغْتَسَلْتَ رِجْلَيْكَ، جب تم قدموں کو دھوتے ہو انتصرت الذنوب من اظفار رجليك، تمہارے قدموں کے ناخنوں سے سارے گناہ بہ جاتے ہیں. اب صحابہ کا جمع غفیر ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال بھی بتا رہے ہیں اور ان سوالات کے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. اور یہ سارا منظر پر نور ہے، سارا منظر پر کیف ہے
اور صحابہ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں جن کی امت میں شامل فرمایا ہے وہ صرف مسئلہ پوچھنے پر ہی نہیں، دل کی بات پر بھی سب کچھ بتا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں محفل لگی ہوئی تھی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں آ گیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں جلست وسط الحلقہ، جو دائرہ بنا ہوا تھا میں اس کے درمیان بیٹھ گیا. مجھے کچھ صحابہ کہنے لگے واصلہ اٹھو یہاں سے، یہ آداب محفل نہیں ہے، تم بالکل سینٹر میں آ کے بیٹھ گئے ہو، کسی طرف بیٹھو. پہلے بھی لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ بنا کے اور تم درمیان میں بیٹھ گئے ہو، اٹھو یہاں سے. کہتے جب مجھے اٹھنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرما دیا. فرمایا دعونی وإیاہ انی عالم ماذا جاء بہ. فرمایا اس کو چھوڑ دو اور مجھے بھی، یعنی اس کا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو. میرے صحابہ اس کو نہ ہلاؤ، جہاں بیٹھا ہے رہنے دو. اس واسطے انی عالم، میں جانتا ہوں کہ اس کو کون سی چیز گھر سے چلا کے یہاں لائی ہے. میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے. میں جانتا ہوں یہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے، یہ محض بیٹھنے نہیں آیا. تو اس کو اگر درمیان میں بیٹھ گیا ہے میرے سامنے تو اس کو بیٹھے رہنے دو. میں اس کے دل کا سوال بھی بیان کروں گا اور میں اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انی عالم، میں جانتا ہوں اس چیز کو جو اس کو ساتھ لے کے آئی ہے، یعنی جو اس کے آنے کا سبب ہے اور جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں میں جانتا ہوں. تو پھر اس سے فرما دیا اگر تم چاہو واصلہ تو میں بتاؤں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا سبب ہے میرے آنے کا، میرے دل میں کیا سوال ہے، کیا میں پوچھنے آیا ہوں. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی جاء بک، وہ بات جو تمہیں یہاں لے کے آئی ہے، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تمہارا مسئلہ ہے اور جو تم پوچھنے آئے ہو وہ کیا ہے؟ عن البر والشک، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور شک کیا ہوتا ہے. دو چیزوں کا سوال تم کرنے آئے، ایک تو نیکی کا سوال اور دوسرا شک کا سوال. یہ اگرچہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے بتائے بغیر اس کے دل کا حال بیان کر رہے ہیں، غیب واضح کر رہے ہیں، لوگوں سے جو پوشیدہ بات ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اور دوسرا اس لحاظ سے بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہر بندے کو یہ پرابلم بنتا ہے کہ جب کوئی مرحلہ سامنے آ گیا، کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے اور روزانہ قدم قدم پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیا یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس لحاظ سے بھی مینارہ نور ہے کہ جو اس کو سمجھ لے گا آج بھی قدم قدم پر یہ حدیث اس کو نور عطا فرمائے گی. فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو نیکی کیا ہوتی ہے اور شک کیا ہوتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے نیکی یہ ہے کہ جس پر دل پکا ہو جائے، دل میں کوئی کھٹکا باقی نہ رہے، وَمَالَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، دل کا میلان ہو، دل مطمئن ہو جائے، دل پکا ہو جائے اور اس کام کے بارے میں بندے کو کوئی کھٹکا ذہن میں موجود نہ رہے اور پوری طرح دل مطمئن ہو جائے، اس کو سمجھ لے وہ کہ یہ نیکی کا کام ہے. اور شک کیا ہے؟ فرمایا لم یستقر القلب، کہ جس کے لحاظ سے دل ٹھہرتا نہیں، کبھی خیال آتا ہے تو فوراً بدل جاتا ہے، پھر دل سے آواز آتی ہے، دل ملامت شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہو سکتا ہے یوں ہو جائے، ہو سکتا ہے یوں ہو جائے، ہو سکتا ہے فلاں نتیجہ نکل آئے، ہو سکتا ہے اس کا یہ نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے رب کی ناراضگی اس میں ہو. یہ بار بار جو دل کھٹکتا ہے اور دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا یہ شک ہے، اس سے باز رہو. اور جہاں دل جم جائے، دل مستقر ہو جائے اور دل پوری طرح پکا ہو جائے، یہ وہ ہے جس کو نیکی قرار دیا گیا ہے. اس کو کر لو، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا. اب دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں واضح طور پر جو دو چیزیں تھیں ان کے دل میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے اور اس کو پھر ان کا جو جواب تھا وہ بھی بتایا ہے. یہاں بھی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قسم اٹھا کے کہا والذی بعثک بالحق، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھ کو سچا نبی بنایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، یہی پوچھے آیا تھا، یہی سوالات میرے دل میں موجود تھے،
جو آپ نے سوال بھی ارشاد فرما دیے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، طبرانی نے موجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع علی الدنیا، اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو اٹھایا، پوری دنیا رب نے میرے سامنے کر دی، یعنی پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب جو سطح زمین پر انسان کھڑا ہے اس کو صرف دنیا کا تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے، پر میرے رب نے میرے سامنے پوری دنیا کو اٹھا کے پیش کیا، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا میں اس پوری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پوری دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کأنما انظر الی کفی ہذہ، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں اور ان میں بڑی لطافت ہے۔ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، یہ بات واضح کر دی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے میرے لیے دنیا کو سمیٹ کے پیش کر دیا ہے۔ جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے اس طرح دنیا میرے بالکل سامنے ہے۔ اور پھر یہ دوسرا جملہ جو تھا اس میں کیا الفاظ ہے؟ انا انظر الیہا، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں۔ انظر ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ نظر تو الیہا، اللہ نے دنیا اٹھائی، میں نے دنیا دیکھی پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے دنیا اٹھائی تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ آج تک اٹھی ہوئی ہے۔ انا انظر الیہا، میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ انظر واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے، یعنی نظر تو الیہا کہ میں نے دیکھا ایک بار اور پھر چمک ختم ہو گئی۔ حالانکہ ایک بار دیکھنا بھی ان لوگوں کے عقیدے کے منافی ہے جو کہتے ہیں کہ خالق کائنات کے سوا پوری کائنات کو ایک لمحہ بھی کوئی نہیں جان سکتا، اگر ایک بار کا ہوتا پھر بھی ان کے رد کے لیے کافی تھا۔ مگر ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان نرالی ہے۔ خالق کائنات نے کیا شان دی؟ فرمایا انا انظر الیہا، میں مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کس طرح؟ کانما انظر الی کفی ہذہ، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے جو پوری دنیا کو دیکھیں ان کو دیوار کے پیچھے نظر نہ آئے۔ فرمایا میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج کی دنیا کو نہیں قیامت تک کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ انا انظر الیہا، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج ہی جو کچھ قیامت میں آنے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہم جیسے ہیں کہ جس وقت مکان میں بیٹھے ہو، جو دروازے کے سامنے آئے گا وہی نظر آئے گا، جو آگے پیچھے ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو چھت پہ کھڑا ہے اس کو سارے سین والے نظر آئیں گے بلا تمثیل۔ ہم حجابات میں ہیں، ہم زمانے کا وہ جو ایک زمانے کی پھرکی ہے، پٹا ہے، وہ جو کھل کے سامنے آتا ہے وہی نظر آتا ہے، باقی جو لپٹا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ اللہ کی عطا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دنیا کھول کے آ گئی ہے سامنے وہ بھی جانتا ہوں، اور جتنی ابھی تک لپٹی ہوئی ہے اور قیامت تک آہستہ آہستہ وہ سیدھا سامنے آتا جائے گا، میں آج ہی سب کچھ قیامت تک دیکھ رہا ہوں۔ انا انظر الیہا وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے خالق کائنات نے سب کچھ میرے لیے ہتھیلی کی طرح واضح کر دیا ہے اور میں ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر تیسرا پہلو، عبارت یوں ہو سکتی تھی، پہلا تو یہ ہے نا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے دنیا اٹھائی، ونظرت الیہا، میں نے دیکھا۔ ایک یہ عبارت ہو سکتی تھی جو استعمال نہیں کی۔ دوسری کیا ہو سکتی تھی؟ ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانظر الیہا، آنا کے بغیر پھر بھی جملہ تو بن جاتا ہے، چونکہ انظرو کے اندر آنا موجود ہے۔ انظرو کا معنی میں دیکھتا ہوں، آنا کا معنی میں، وہ علیحدہ جو پہلے ذکر ہے وہ اگر نہ بھی ہوتا تو پھر بھی انظرو میں یہ معنی بنتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، کیونکہ واحد متکلم میں خود آنا ضمیر ہوتی ہے صیغے کے اندر ہی۔ اگر آنا کا ذکر نہ کرتے پھر بھی انظرو میں والا معنی نکلتا تھا، مگر وہ استعمال نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا، آنا انظر الیہا، آنا کا لفظ
باقاعدہ موجود ہے. اب دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ اگر انظر ہوتا تو جملہ فعلیہ ہوتا. انا انظر یہ جملہ اسمیہ ہے، اور وہ جملہ اسمیہ کہ جس کی خبر جملہ فعلیہ بن رہا ہو وہ دوام پر دلالت کرتی ہے. اگر انظر محض ہوتا تو پھر یہ معنی بنتا دیکھتا تو ہوں مگر کبھی چیزیں اوجھل ہو جاتی ہے، اور کبھی دیکھ لیتا ہوں، کبھی پڑھتا آتا ہے اور کبھی اجا ہو جاتی ہے. آنا انظروں کا مطلب یہ ہے ہر وقت ہتھیلی پر موجود ہے اور پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں. یہ ہر علم معنی کی کتابیں جس لغت میں قرآن اترا ہے یہ اس کے قوانین کا حصہ ہے کہ انظروں کا معنی وہ بنتا ہے، آنا انظروں کا معنی یہ بنتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ تو سب سے بڑا یہی بوال آیا ہوا ہے، جس نے دو لفظوں کا ترجمہ پڑھ لیا وہی اپنے آپ کو محدث بنا کے وہ آگے چلنا شروع کر دیا، اور پھر مناظرے کے چلے شروع کر دیے اور مناظرے کو ایک چائلڈ پلے سمجھ لیا. ابھی پچھلے جمعہ کو ہمارا ان لوگوں سے بحث کا کچھ وقت بنا، 4 گھنٹے بات ہوئی، تو جو ہمارے دوسرے تیسرے کلاس کے بچوں کو آتا ہے ان کی اس مناظر کو نہیں آتا کہ جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 35 مناظرے کیے. جو اتنی علمی سطح گھری ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا تھا شاید کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے پلے ہوگا، مگر اس دن میری تو ساری ان کے بارے میں جو خوش فہمی تھی وہ تو غلط فہمی ثابت ہوئی کہ وہ ایک شخص اپنے آپ کو مناظر کہتا ہے اور 35 مناظرے کرنے کا دعوے دار بھی ہے، اور اس وقت ان کا سالار بھی ہے. وہ 4 گھنٹے کی کیسٹ ہمارے پاس محفوظ ہے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو پتہ آپ کو چلے گا. اب وہ نسبت کی 4 قسمیں جو ہمارے بچے کو بھی آتی ہے، میں نے پوچھا بیان کرو تو کہتا آپ بیان کریں، تو میں نے کہا یہ لو میں نام لیتا ہوں پھر آپ تعریف کریں. پھر تعریف اس کو آخر تک نہیں آئی، ایک نہیں متعدد باتیں ایسی سامنے آئی ہے. تو یہ مصیبت ہے کہ آزمائش ہے اس زمانے کی کہ جاہل لوگ قرآن و سنت کے عالم بننے کے دعوے دار بن گئے ہیں. نہ یہ پتا ہے کہ اسمیت جملہ کیا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہے، اور جملہ اسمیہ میں اور اسمیت جملہ میں فرق کیا ہوتا ہے. اگر ماضی کا جملہ مضارع میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے اور خبر اسم کی جو ہے وہ ساتھ فعل میں لا دی جائے فعلیہ بنا کر، تو اس کے معنی میں تبدیلی کیا آتی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی. چھوٹے چھوٹے کورس پڑھ کے 2-2 سال کے کہنے لگے ہمارا علم صحابہ سے بڑھ گیا ہے، اور یہ وبال آ گیا ہے. کتابوں میں لکھ چکے ہیں، وہ کتابوں میں ان کے شیوخ نے یہ لکھا ہے، وہ ابن ماجہ کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری 2 کتابیں جو پڑھ لیتا ہے اتنی موٹی وہ صحابہ سے علم میں بڑھ جاتا ہے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ صحابہ سے علم سے بڑھنے والے جن کو الف با حروف ابجد علوم اسلامیہ کا نہیں آتا اس طرح قرآن و سنت پڑھتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام پہ اعتراض کرنے کے ٹھیکے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. کاش کے علوم اسلامیہ کی جو روح ہے ان کو حاصل ہو جاتی تو ہر لفظ سے ہی مقام خدا بھی نظر آتا، مقام مصطفیٰ علیہ السلام بھی نظر آتا. دیکھیں نا، جب 3 طرح جملہ ہو سکتا تھا آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 نہیں استعمال کیے، تیسرا استعمال کیا. یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ قد رفع لی الدنیا ونظرت الیہا، یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانظر الیہا. اب ان دونوں کو استعمال نہیں کیا، تیسرا استعمال کیا ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا. یہ انا انظر جو ہے یہ ہے وہ جملہ اسمیہ کہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، وہ جملہ اسمیہ کہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو وہ دوام اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے ایک لمحہ بھی پھر اس کو چھپایا نہیں، ہر لمحہ یہ چیزیں میرے سامنے موجود ہیں. اب اس کے بعد جو جملہ ہے اس نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا. امام زرقانی نے اس کی شرح میں لکھا کہ محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ انما انظر الی کفی ھذہ، درمیان میں یہ آ گیا والی ما هو کائن فیھا، کہ صرف آج کی دنیا کوئی نہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس دنیا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ کیا فرمایا کہ انما انظر الی کفی ھذہ، جس طرح کے میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب فرماتے ہیں ایک ہے محض علم، وہ بھی بڑی شان ہے، اور ایک ہے دیکھ کر بتانا، یہ اس سے بڑی شان ہے. کأنما انظر الی کفی ھذہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے انظرو کہا اس کا معنی عالم نہ کرنا، انظرو کا معنی عالم نہ کرنا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو جاننے والا ہوں، مجھے اس کا علم ہے، یہ معنی نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ انما انظر الی کفی ھذہ، جس طرح میں نے مشبہ ہی کو بیان کیا ہے اسی طرح مشبہ کو بھی سمجھنا. جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو جان ہی نہیں رہا دیکھ بھی رہا ہوں، ایسے قیامت تک جو ہوگا اس کو جانتا بھی ہوں دیکھتا بھی رہوں گا.
امام زرقانی نے باقاعدہ 10ویں جلد میں اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ضرورت تھی کہ انما انظر الی کفی ہذہ، کہ جس طرح گویا کہ میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اس طرح میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو قیامت تک ہوگا. فرمایا اس واسطے کہ لفظ نظر جو ہے اس کا معنی علم سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور محبوب علیہ السلام وہ احتمال بند کرنا چاہتے تھے کہ میرے انظروں کا معنی عالم نہ کرنا کہ میں محض جانتا ہوں اور دیکھتا نہیں ہوں، کیونکہ قلبی بصیرت پر جو دیکھا جاتا ہے اس پر بھی عالم کا لفظ بولا جا سکتا ہے. فرمایا نہیں، جس طرح میں آنکھ سے اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے ہی آنکھ سے قیامت تک کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں. کانما انظر الی کفی ہذہ، جس طرح کہ میں گویا کہ ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا علم غیب ہے. اور یہ لطافت ہے حدیث شریف کی. اب جو ترجمہ پڑھ کے ہمارے سامنے آ جائے گا، نہ اس کو صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ اس کو بدیع آتا ہے، نہ علم بیان آتا ہے، نہ علم معنی ہے، نہ بلاغت ہے، نہ فصاحت ہے، نہ اصول حدیث ہے، نہ اصول تفسیر ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ ان کے اصول و فروع کی کوئی بات ہے. اب یہ تو سب صرف ترجمہ پڑے گا انا انظر الیہا، اور یہ بھی اس کو تو نصیب نہیں ہوگا اور کبھی بھی اپنے مقتدیوں کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے اور ہم یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں. اب محبوب علیہ السلام کے ایک ایک لفظ میں تو علوم کے جہان آباد ہے. ان علوم کو سامنے رکھ کر محبوب علیہ السلام کے لفظ کو سمجھا جائے گا تو ہر بات سے ان کی بات سامنے آ جائے گی. اسی واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح میں موجود ہے. جس وقت دجال آئے گا اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے 10 گھوڑ سوار ان کو بھیجا جائے گا. وہ 10 آج سے صدیوں بعد پیدا ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ جو ہمارے کچھ لوگوں کا مقابلہ ہے کہ قیامت فلاں دن آئے گی فلاں دن آئے گی، کچھ ڈاکٹروں کا وہ خام خیالیاں ان کی. قیامت تو ابھی بڑی دور ہے اور اس کے لیے یہ علم کام نہیں دیتا کہ جس سے ہم قیامت کے آنے کی کوئی ڈیٹ طے کر لیں کہ فلاں دن کو آ رہی ہے. وہ رب کائنات جانتا ہے اور اس کی علامات کو محبوب علیہ السلام بیان کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں وہ علامات کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دیکھو جو فرمایا تھا الی ما کائن فیہا الی ما هو قائل فیہا الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا بیان کیا؟ فرمایا وہ 10 گھوڑ سوار جن کو دجال کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان فجولہم. فرمایا میں ان گھوڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے نہیں ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں. انی لعارف، یہاں بھی لفظ انا ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور پھر آگے لام تاکید ہے. انی عارف نہیں ہے، انی لعارف، بے شک میں یقیناً جانتا ہوں. لعارف کس چیز کو جانتا ہوں؟ ان کے بارے میں. اسماءہم، ان کے ناموں کو، واسماء آبائہم، ان کے ابا جی اور امی جی کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. اسماء آبائہم، ان کے دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے پردادا کے نام کو بھی جانتا ہوں. صرف ان کو ہی نہیں، وَأَلْبَانَ خُيُولِهِمْ، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. یہاں کا وہ دعویٰ ہے کسی کو نبی ماننے کا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی جانتے نہیں، کل کی خبر نہیں. میرے محبوب علیہ السلام تو اتنا وسیع علم رکھتے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں اس وقت جو جہاد پہ 10 گھوڑ سوار نکلیں گے اور سامنے آئیں گے میں ان کے نام، ان کے والدین کے نام سب کو جانتا ہوں. اور تو اور رہا فرمایا الوان خیولہم، میں ان سب کے گھوڑوں کے ہر رنگ کو جاننے والا ہوں. یہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب. یہ 12ویں قسط تم نے سنی، انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی اس کی متعدد اقساط ہے. اور یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ حق نہیں ہے ان کے علم کو بیان کرنے کا کہ ہم کوئی حق ادا کر رہے ہیں. یہ تو ڈیوٹی ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی بہت پوری کر رہے ہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب ہے، اس کی جو وسعتیں ہیں اور اس کی عظمتیں ہیں. ہم کروڑ سال کی زندگی پالیں، ہم تو ان کی حدود کا آغاز نہیں بیان کر سکتے کہ خالق کائنات جل جلالہ عطا فرمانے والے ہیں اور محبوب علیہ السلام لینے والے ہیں. اور پھر مقام وہ ہے، فاضل بریلوی کہنے لگے گنچے ماں ہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تو ان کے بو سے بھی محرم نہیں. کہ سدرا کا وہ بلبل جبریل امین علیہ السلام جب ان کو پتہ نہیں فاوحا الی عبدی ما اوحا، ان کو بھی منہ میں رکھا گیا کہ جو چاہا رب نے دیا،
جو چاہا اس نے دیا. جب وہ نہیں جانتے تو ہم جیسے کیا احاطہ کر سکتے ہیں. اس واسطے یہ ایک جھلک ہے جو اپنی ذمہ داری کے پیش نظر کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ بتائیں کہ لوگوں ہمارے محبوب علیہ السلام پر اعتراض نہ کرو. اللہ دینے والا ہے, یہ لینے والے ہیں, اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس کے محبوب علیہ السلام کا علم اتنا بہت زیادہ وسیع ہے. رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.